اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی فاطمة أبيها وأمها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولاية سيدتنا ومولاتنا حبيبة المصطفى قرينة المرتضى مبشرة الأولياء سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها وبلغها منا تحية وسلاما وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا رحمة وغفرانا إنك ذو العفو الكريم برحمتك یا ارحم الراحمین۔ پروردگار عالم کی حضور اس بات کے لیے لاکھوں بار شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے رمضان الکریم کی پرسعادت ساعتوں میں ہمیں توفیق بخشی کہ اپنے تمام سننے والے محبان محمد و آل محمد کے ساتھ مائدۃ الانوار کے دسترخوان پر اس نورانی اور معنوی اور حقیقی اور پرنجات پرمغز کلام الہی کی گفتگو اور کلام الہی کی آیات کا دسترخوان ہو، جہاں پر عشق و مودت رکھنے والے ان نورانی آیات کے ساتھ اپنی روحانی، ذہنی، معنوی، ایمانی، اعتقادی، عقیدتی جو پرورش ہے اس کو نمو دے سکیں، اس کو زیادہ کر سکیں، اس کو زیادہ نورانی جو آیات قرآن ہیں ان کے نور کے ساتھ ان کی آبیاری ہو، اس عقیدے کی، محبت کی، مودت کی، اور عملاً یہ سارے اعمال جو ہے ہم انجام دے رہے ہیں تاکہ ہماری معرفت ٹورڈز رب دو جہاں رب العالمین خدائے منان ذی الجلال والاکرام یعنی توحید شناسی، نبوت شناسی، اور پھر وہ ہدایت، وہ ہادی، وہ رہبر، وہ رہنما، وہ امام، وہ انیس الرفیق، وہ صاحب جن کے قدم مبارک کی برکت سے یہ زمین اپنے وجود کے ساتھ قائم ہے، ہم بھی اس حول امامت کے ساتھ جو آفتاب امامت ہیں، جو صاحب الزمان ہیں، ان کے نور سے اپنے وجود کو منور کریں اور صحیح معنوں میں منتظرین میں سے ہوں اور مولا کے مددگاروں میں سے ہوں، قرآن سے محبت کرنے والے اور وارثان قرآن، اور آج جو زندہ موجود وارث قرآن صاحب زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا موجود ہونا اس زمین کے اوپر اور کہیں بھی ان کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس مثال کے ساتھ ہم نے اپنے 26 پروگرام کو ختم کیا تھا۔ لاسٹ 2 پروگرامز آپ کے ساتھ یہ ساری صحبت مقدمہ بیان کرنے کا مقصد تاکہ ہم کنیکٹڈ رہیں اور ایسے باہر کی ادھر ادھر کی گفتگو جو ہے اس سے نہیں، بلکہ جو ہمارا موضوع ہے قرآن کا حسن اور پھر نزول قرآن کی وہ 2 ٹائپس، اور دوسری ٹائپ میں جو تدریجی نزول قرآن ہے اس کے ساتھ ان مفاہیم سے جو ائمہ علیہم السلام نے ہمیں جو ہے عطا فرمایا، ایک طالب علم کی حیثیت سے اس کا
हर किस्म का जो इलाज जो कुरान में मौजूद है, वो अक़ीदों का हो, वो रूहानी, जिस्मानी, ज़हनी बीमारियों का हो, वो ज़माने के हालात ख़राब होने का कोई भी हो, तो किस तरह कुरान इंसान के वजूद को सही नूर से कनेक्ट करके, तो क्या वो रीज़न्स हो सकती हैं, क्या वजहें, वो हम अज्जा और वो रिलेशंस और वो कनेक्शंस जो है वो थ्रू कुरान व फरमुदात मासूमीन, सेइंग्स ऑफ मासूमीन अलैहिस्सलाम के थ्रू, नूरानी कलाम के थ्रू आपके साथ शेयर कर रहे थे। इतनी समंदर है चीज़ों का, जिसमें एक हदीस जो मैंने इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम से नकल की, और जो 15-16 मिनट की गुफ्तगू मुझे आपसे शेयर करनी होती है, वो एक दस्तक के तौर पे होती है। हमने इशारतन आपको चीज़ें बतानी होती हैं, और फिर वो पोस्ट कोड देना होता है, वो एड्रेस देना होता है, और उसके ज़रिए फिर आप उस कलाम के ज़रिए आप असली मानी और हकीकी मानी के ज़रिए आप उस आयत की अंडरस्टैंडिंग की तरफ हम लोग जाते हैं, और फिर आयत को अंडरस्टैंड करके उसकी तासीर और उसके असल जो मफाहिम और उसकी नूरानियत है, उससे हम अपने वजूद के अंदर फैज़याब हो सकते हैं। और फिर उसका फल एक फलदार दरख्त की तरह, यानी किसी ज़माने के साथ, किसी वक्त के साथ महदूद नहीं है, बल्कि हर ज़माने, हर लहजे, हर लम्हे, दिन और रात की भी यहाँ पर कोई कैद नहीं है। वो फल जारी रहता है, वो तासीर जारी रहती है, और इसके मोजज़ात और इसके वाक़यात, दास्तान, क़िस्से, क़साइस सब कुछ मौजूद है। और वही वक्त की रफ्तार जो है हमारे साथ है। उस हदीस को जिसमें इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम ने जो हमने रेफरेंस लिया था, तावीलुल आयात ज़ाहिरा फ़ी फ़ज़ाइल इतरत ताहिरा और बहारुल अनवार का क्या हवाला है, और ये इस किताब के साथ हमने उस हिदायत का जो, और हुदल्लाह के लफ्ज़ की और मुहतदून के लफ्ज़ हादी के ऊपर हम लोग जब हिदायत और हादी का नूर और वो मुहतद होता है, इंसान ऑटोमेटिक कनेक्शन के साथ हादी से मुनसलिक होगा, मुतमस्सिक होगा, उस मुतसिम को, उस एतसाम को, उस वातसिमू को समझता होगा और उसके साथ कनेक्टेड होगा, तो फिर वो मुहतद होगा। और मुहतद वहम मुहतदून, फिर आप जाकर देखिए कुरान पाक में ये 316 टाइम जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, तो इसकी भी बहुत बानीखेज़ और पुर इल्म जो है इसके ब्रांचेस हैं। वही जो हदीस है उसका मैं आपके साथ जुमले जो मुझे तशना मतलब रखते हैं, फ़क़दित्तबा हुदल्लाहि वमनित्तबा हुदल्लाहि फ़ला युदिल्लु वला यशक़ा, यानी हुदल्लाह, हादी और रहबर के वजूद की मोहब्बत और इत्तिबा अगर किसी ने किया तो ना फ़ला युदिल्ला वला यशक़ा, ना गुमराही और ना ही बदबख्ती, दोनों चीज़ों से उसकी जो है पनाह में जो है वो हादी की वजह से चला जाता है। तो यहाँ इस जुमले को, यानी अगर हम पूरे इन प्रोग्राम्स के अंदर जो 26 प्रोग्राम मैंने आपके साथ शेयर किए जितने भी विनर्स के साथ, उसमें कोई जो हकीकत तो मसदर है या जो मंशा खुदावंद मुतआल, खुदावंद ज़ुल जलाल वल इकराम है, वो इस चीज़ के अलावा मुझ तालिब इल्म को या और भी जितने उलूम कुरान के, उलूम अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के जो हैं वो फॉलोअर हैं, और जो इस चीज़ के अंदर इस मकतब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, इस बात को जानते हैं कि मंशा, मकसद और हदफ परवरदिगार या हकीकत और मसदर जो इन सारी चीज़ों का है, वो जुज़ वजूद मुक़द्दस अहले बैत अतहार और उनकी विलायत के, और इस मसदर या इस मंशा परवरदिगार का जो मसदर है, बुनियाद है, जो असली है, जुज़ है, वो सक़लैन है। और फिर इसीलिए इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल हुदा बिल आइम्मा, हिदायत यानी आइम्मा के साथ। फिर आपने कहा मनित्तब अल हुदा बिल आइम्मा मनित्तबा अमरहुम अमर साहिबका लैलक व नहारक। तो क्या होता है कि जब हम कि बग़ैर किसी वक्फ़े के, बग़ैर किसी उस चीज़ के सुबह शाम अपने
حاجی کے ساتھ، اپنے صاحب امر کے ساتھ، صاحب الزمان کے ساتھ، حاجی صاحب الزمان کے ساتھ، اپنے امام آف ٹائم کے ساتھ جو ہے وہ ہر لحظہ اپنے مولا کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، یا پھر اس چشمِ خلقت سے، چشمہ حیات خلقت سے جو فیض جاری ہوتے ہیں ان سے کنیکٹڈ رہتے ہیں، اور یہ پھر ان کے وجود مقدس کا فیض ہے جاری و ساری، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں، یا ہم یعنی وہ چشمہ آب یعنی ولایت وہ بھی ہو سکتا ہے، اور چشم یعنی عین عیون سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو دونوں کی تشریح میں آپ دیکھیے حضرت خضر علیہ السلام کی مثال لیں کہ آپ جو حیات جاودانی جو آپ کو نصیب ہوئی، یا وہ چشمہ حیات جو تھا وہ وہی امر ولایت کے ساتھ اتباع ہے، اور وہ نظر امام سے حیات ملتی ہے، زندگی ملتی ہے، جان ملتی ہے، جو محیی القلوب ہیں وہ دلوں کو حی کرتے ہیں۔ تو جب انسان کنیکٹڈ ہوتا ہے تو وہ نگاہ امام، وہ وجود امام کی جو نورانیت اور اس فیض اور جو تاثیرات اور اثرات ہیں ان سے انسان جو ہے پھر کنیکٹڈ ہونے کے بعد اس زندگی کو، اس حی ہونے کو، اس جاری و ساری زندگی کے اندر جو ہے فیوض کو حاصل کرتا ہے۔ اور دوسری چیز اس میں ہم جو عیون آغا امام رضا، عیون آغا صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے تو قلب چاہیے، حوصلہ چاہیے، جس میں کہ وَلَأَبْكِيَنَّا صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، وہ آنکھیں جن آنکھوں سے گیریہ بر سید الشہداء جاری و ساری ہے، صبح بھی اور شام بھی، اور کیا وجود امام سے ہادی و رہبر وارث قرآن پوری دنیا کے اندر اس نور اور قرآن میں کنیکشن کا ہمیں ذریعہ بتا رہے ہیں کہ وہ منظر بقائے امام زمان، یا وہ منظر جو والا اب کی صباحً مساء کا ہے، اس کو خلق جو ہے وہ بھی اپنے دماغ میں رکھے، ہم اس منظر کو اپنے ذہنوں میں رکھے، اس منظر کے تھرو کنیکٹڈ ہوں، تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ ایک طالب علم کی طرح ہم منتظر حقیقی ہیں، وہ منظر ہماری نظروں سے کبھی اوجھل ہمارے ذہنوں سے نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ جو اب میں نے جس پروگرام پہ ختم کیا تھا کہ سید کریم کفاش جس کی مثال میں نے عرض کی تھی، اس میں کہ کس طرح وہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بہت زیادہ قریب ہوئے، اور پھر جو ہے اس کی ریزن کیا تھی؟ اس کی ریزن یہی تھی کہ سید کریم کفاش نے خواب میں دیکھا تھا، محبت میں خالص تھے، تو آپ نے ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی خواب میں دیکھا، اپنی خالص محبت سے رسول اللہ کے ساتھ تشرف پیدا کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید کریم کفاش سے کہا کہ اگر تم اپنے صاحب الزمان کے ساتھ یعنی ملنا چاہتے ہو، تشرف پیدا کرنا چاہتے ہو، بارگاہ سے مشرف ہونا چاہتے ہو، ان کی محبت کا فیض حاصل کرنا چاہتے ہو، ان کے کنیکشن کو محسوس کرنا چاہتے ہو، ان کی مودت کے پھل کو دیکھنا چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ، یہاں اور کی بات ہے، تو کیا کہا سید کریم کفاش سے؟ تو پھر گریہ بر سید الشہداء انجام دیا کرو۔ اور پھر کیا کیا سید کریم کفاش نے؟ کہتے ہیں کہ رضا شاہ پہلوی کے زمانے میں جب نام لینا اسلام غریب، جس کی میں نے پہلے مثال دی تھی، اسلام غریب، قرآن غریب، سب کچھ غریب تھا، تو یہ کیا کرتے تھے؟ خواب میں دیکھنے کے بعد رسول اللہ کو، اس وقت کسی کو نہیں علم ہوتا تھا شہادت کا دن کون سا ہے اور ولادت کا دن کون سا ہے، ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں اس زمانے کے اندر، ہمیں یہ ساری چیزیں علم ہیں۔ تو سید کریم کفاش کیا کرتے تھے
کہ ان کو پتا ہوتا تھا جو شہادت کا دن ہوتا تھا اپنے گھر کے باہر وہ جو چورستہ 4 راستے یا سڑک چلتی تھی اس سڑک پر بیٹھ جاتے. جرت چاہیے تھی راجا شاہ پہلوی کے زمانے میں, تو بیٹھ جاتے اور پھر نیچے منہ کر کے آہستہ آہستہ جب کوئی بین کرتا ہے, جیسے کوئی روتا ہے شعر پڑھ کے, تو سید کریم کفاش جس امام کی شہادت ہوتی ان کا مصائب آہستہ آہستہ پڑھتے اور ساتھ ساتھ آواز سے گریا کرتے. راہ چلنے والے رک رک کر دیکھتے, تھوڑی دیر تک سنتے, تو پھر ان کو پتہ چل جاتا کہ آج فلاں معصوم کی شہادت ہے, آج فلاں امام کی شہادت ہے. تو سید کریم کفاش نے بغیر حکومت کا خوف کیے, بغیر طاقت سے ڈرے, اپنی جگہ پر اپنے تائیں اپنی حد میں بڑے انتظامات نہیں کیے, بڑے بڑے ٹینٹ نہیں لگائے, بڑا کچھ نہیں کیا, مشکلات تھی, سب کچھ تھا, لیکن اپنے گھر کے باہر چلتی ہوئی سڑک پہ بیٹھ کے اکیلے امام زمانہ کو پرسہ دیتے تھے. تو اس پرسہ دینے سے, اور پھر جب ولادت ہوتی تو بیٹھ کر شعر پڑھتے, ان کے لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ آج کس کی ولادت ہے. اور اس طرح جو اعترافیان, جو گزرنے والے دور دور تک جو خبر تھی مومنین کے دلوں میں, وہ یہ بات جو تھی اس کو پہنچا دیتے. تو یہ عمل, یہ حسن, یہ مودت کو ادا کرنے کا جو طریقہ تھا سید عبدالکریم کفاش کا, وہ صاحب الزمان اجلہ تعالی, وہ کیسے کنیکٹ ہوئے کہ وَلَأَبْكِيَنَّ صَبَاحًا مَسَاءً, صاحب الزمان بھی ہر لحظہ اس میں تھے. ان لحظوں میں اپنے وقت کے امام کے ساتھ کنیکٹڈ ہو گئے, کنیکٹڈ ہوئے تو تعلق پیدا ہوا, اور پھر فریاد کرتے نہ کرتے, بلاتے یا نہ بلاتے, وقت کے امام سید کفاش کے ساتھ آتے. اب اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں اس بات کو ضرور شیئر کروں گی کہ آج آپ اور ہم نہ جانتے ہوئے بھی ہمارے لیے کون کون سے کام ہمارے وقت کے امام, ہمارے ہادی و رہبر, جان اور روح قربان ہو آپ کے وجود پر انجام دے رہے ہیں, اور ان کی وجہ سے ہمارے اوپر کون کون سی نعمتیں کھل رہی ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.